बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो मौजू है ये है तशख़ीस के हवाले से, यानी कि अपनी तशख़ीस खुद करना। तो वो तो बेशुमार तरीक़ेकार हैं, लेकिन ये एक ऐसा तरीक़ेकार है कि इससे आप जब अपनी तशख़ीस करेंगे तो वो जादू होने की शक्ल में असल बातें नहीं, या खुद साख्ता जादू नहीं कि जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है या मेरे साथ है कोई खुद साख्ता चीज़ है, नहीं। जिसका हकीकत के साथ वास्ता होगा, हकीकत में जादू होगा, हकीकत में जो कोई गैर इंसानी चीज़ होगी जो हमें नुकसान हमारा करती है, वो जिस मर्द और औरत पर ये कैफियत पाई जाती है, तो इस तशख़ीस से जिस पौधे के ऊपर इस अमल को किया जाएगा तो वो पौधा जल जाएगा, या उस पौधे की जो को अपनी कैफियत है वो बदलना शुरू हो जाएगी। तो उसे ये डायग्नोज किया जा सकता है आसानी के साथ कि बिल यकीन मेरे साथ कोई ख़राबी है, इसमें कोई ये शोबदा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, फ्रॉड नहीं है, क्योंकि पानी भी आपका है, अमल भी आपका है और पढ़ना भी आपने है। शोबदेबाजी में पानी मेरा होगा या अमल मैं करके दिखाऊंगा, वो शोबदेबाजी होती है। तो ये शोबदेबाजी नहीं होती, वो तो ये करके दिखाया जाएगा, जो करेगा तो फैसला भी हो जाएगा। तो इस अमल के लिए सबसे पहले इस अमल को 3 दिन किया जाए। तो जैसे जैसे आप उसको करके देखेंगे तशख़ीस भी होगी, और साथ आपको उसको जैसे कोई नेगेटिव वाइब्स हैं तो वो उसे आप निकलते जाएंगे। ये बड़ी काबिल गौर बात है। तो सबसे पहले एक सरसब्ज़ पौधा होना चाहिए, कोई भी पौधा हो जाए, ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर फूल लगे हों, या मतलब एक वो पौधा जो सेहतमंद होता है। जैसे दरख्त की ब्रांच होती है वो सरसब्ज़ होती है, तो फिर जब आप इस अमल को करेंगे तो उसकी जो कैफियत है वो आपको बताएगी कि जो आपके साथ अनदेखी चीज़ें थी वो ट्रांसफ़र होंगी उस पौधे के अंदर, क्योंकि पौधे भी जानदार होते हैं। तो अगर कोई ये नहीं कर सकता तो घास ले लिया जाए। जैसे काफ़ी सारे मैंने देखे हैं, वो लोग रहते हैं, उनके मतलब सरसब्ज़ घास होता है, तो वहाँ पर आप जब इस अमल को करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पे इसको करना है वहाँ पर जो ख़ास घास है वहाँ पे एक निशान लगा दें। यानी कि काफ़ी सारा घास होता है, तो वहाँ पर एक ऐसी निशानी रखी जाए कि ये जो घास है मैंने अपने इस अमल का पानी इस जगह पर डालना है। ये भी एक तरीक़ेकार है, लेकिन असल इसका जो तरीक़ेकार है वो पौधे का है। तो पौधा ले लिया जाए बाज़ार से गमले की शक्ल में, तो उसको गमले को आप अपने पास रखें, और इस अमल को जो है इसका कोई मतलब चाँद के दिनों के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये इस अमल को किया जा रहा है तशख़ीस के लिए। तो कभी भी कर सकते हैं, वो चाहे दिन हो, रात हो, कोई भी दिन हो। तो सबसे पहले 100 दानों वाली तस्बीह ले लें, जिसके 100 दाने हों। तो इसी तरह पानी ले लें, सादा पानी, और गिलास में डाल के तो तस्बीह जो है इसको आपने पकड़ना है अपने उल्टे हाथ में। जिस तरह ये तस्बीह है तो इसका ये जो बड़ा इमाम है ये मेरी जानब रहेगा, ऐसे नहीं चलेगी, ये ऐसे इसको अपनी तरफ रखना है। तो पढ़ाई इस तरह करते जाना है ताकि ये ऐसे करके तो ये पूरा एक सर्कल आ जाए। यानी कि जब आप इमाम को अपनी जानब बड़े को रख के पढ़ाई करते हैं तो ये कलाम यानी कि आ रही है। तो जब वो कलाम वज़नी हो जाती है या उसको निकालना होता है तो फिर इमाम उधर चला जाता है, तो कलाम इधर नहीं उस तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो मेरे पास है वो जाना शुरू हो जाए। इसी तरह असार जब करते हैं तो उसको लगाने का बड़ा एक तरीक़ेकार होता है कि उसको उल्टे से सीधा लेकर आना चाहिए, ताकि आप उस असार में बंद हो जाएं। ये भी देखा गया है कि कलामें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन उनको लगाने का लोग वो सही नहीं लगा रहे। जैसे दरवाजे का लोग है, आपने सही नहीं लगाया तो कोई भी आ जाएगा। तो असार जो आप करते हैं तो वो उल्टे से सीधा आना है, ताकि मेरी ये जो हिफाजत है ये हो जाए। तो देखने में ये आया है कि वो सीधे से उल्टा जा रहे हैं, यानी कि वो उन्होंने लोग भी ख़राब कर दिया है, और ख़राब ही नहीं किया बल्कि दरवाज़ा भी खोल दिया है। तो ये बड़ी काबिल गौर बात है। तो सादा पानी लेके सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद इसको पढ़ेंगे 11 मरतबा, अपनी सबसे पहले फ़ोकस करके कि ये तशख़ीस की जा रही है, और ये देखना है कि आया मेरे साथ कोई जादू है या मेरे ऊपर कोई गैर इंसानी मखलूक़ात मुसल्लत हैं। इन बातों का फ़ोकस करके तो फिर दुरूद पाक पढ़ के तो आपने ये जो शहादत वाली उंगली है इसके ऊपर दम करना है। अच्छे तरीके से दम करने के बाद इसको आप पानी में डिप कर दें, जैसे ही मैंने डिप कर दी है। अब ये बड़ा इमाम और तस्बीह जो है ये मेरी जानब रहेगी। अब पहले दाने पे 1 मरतबा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 मरतबा पढ़ के साथ ही कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा हलक, ये पूरी सूरा
فلق جو ہے اس کو پڑھنا ہے ایک دانے پہ، پھر دوسرے دانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، دوسرے دانے پہ سورہ الناس مکمل پڑھنی ہے، پھر تیسرے دانے پہ سورہ الفلق مکمل پڑھ کے پھر چوتھے پر سورہ الناس مکمل پڑھنی ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے ایک مرتبہ سورہ الفلق، دوسری مرتبہ سورہ الناس، جب تک آپ کی یہ جو 100 دانوں والی تسبیح ہے اس کی پڑھائی چلتی جائے گی، انگلی آپ کی اس پانی میں ڈپ رہے گی۔ جب یہ 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے، انگلی باہر نکالیں، اس پانی میں 3 پھونکے ماریں اور اس پانی کو، وہ جو پودا آپ نے رکھا ہوا ہے اس پانی کو آپ پودے کو دے دیں۔ تو 1 دن 2 دن 3 دن پھر ساتھ ساتھ آپ کو یہ مشاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ پانی ہے، پودے کی جو خوراک ہے وہ پانی ہے، تو یہ بھی پانی ہے، یہ پانی وہ نہیں ہے کوئی کسی اور جگہ سے لے لی ہے، یہ بھی پانی ہے، لیکن اس کے اندر اب وہ کلام ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور وہ جو ہمارے ساتھ جادو کی شکل میں یا جو ہوائی چیزیں مسلط ہوتی ہیں اس کی شکل میں وہ جو بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ ساری ٹرانسفر ہوگی اس پانی میں۔ اب وہ پانی تو ہے لیکن یہ وہ پانی نہیں ہے، تو پھر جب آپ اس دم شدہ پانی کو اس پودے کو دیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ میں بہتر ہوتا جا رہا ہوں اور وہ جو پودا ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے۔ اگر تو بال یقین حقیقت میں آپ کا مطلب آپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں مسلط آتی ہیں، مسلط ہوتی ہیں، یا کوئی بھیجتا ہے یا جادو کا کوئی ایشو ہے، وہ کوئی بھی اندیکھی چیز ہوگی، تو سارا پودے کے اوپر آپ اس کو تشخیص کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں جادو سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار ہے، تو ان کو بھی کیا جائے۔ ہمارے چینل پہ جتنے بھی یہ وظیفے ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی تعویذات ہیں، تو ان کو بنانے کی، کرنے کی سب مسلمانوں کو اجازت عام ہے، اس کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور اس کو کرنے سے پہلے اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے دیا جائے کسی بھی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، کسی کو راشن دینے کی شکل میں، یا کوئی میٹھی چیز پکا کر تقسیم کر دیں، یا ویسے کسی کو کھانا کھلا دیں، تو ان چیزوں کے بھی بڑے بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ لازمی کر لینا چاہیے، اس کو کریں گے آپ کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تشخیص کے حوالے سے یہ عمل بالکل مجرب ہے، کئی مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ جو حقیقت کے ساتھ جو چیز جڑی ہوگی وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر خود ساختہ ہوگی، جیسے مجھے جسمانی تکلیفیں ہیں، مجھے جسمانی مرض ہیں، تو پھر یہ کچھ نہیں کرے گا، یہ بالکل پودا بھی بحال رہے گا، اور یہ پودے کے لیے ایک پانی ثابت ہوگا۔ وہ کلام ٹھیک ہے، جتنا آپ نے پڑھا ہوگا اس کا ثواب اور نیکیاں مل کے رہیں گی، کیونکہ اللہ کی کلام پڑھی ہے، وہ ثواب نیکیاں ملیں گی، یہ ہمارا وقت ضائع بھی نہیں جائے گا، تو وہ ہمارا جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے وہ بھرتا جائے گا۔ تو اس کو کرنے کے اتنے فوائد ہیں، تو وہ جو تشخیص ہوگی وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ اگر وہ پودا جل جائے گا تو بالکل یہ تو پھر کہنے والی بات ہی نہیں ہے، یا کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، کیونکہ پانی بھی میرا ہے، کلام بھی میری ہے، اور کر بھی میں خود ہی رہا ہوں۔ شعبدے بازی میں پانی میرا ہوگا، تسبیح میری ہوگی، یا وہ جو فراڈ کرنا ہے یا کسی کو دھوکہ دینا ہے تو وہ پورا ایک گیم بناتے ہیں، پھر اس کو پلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ شعبدے بازی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو آپ کر کے دیکھیں تشخیص کے حوالے سے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے ان دیکھے ہوئے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اوجھل ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس پانی کی شکل میں اس پودے کے اوپر وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے پودا خراب ہوتا جائے گا آپ کو صحت و تندرستی ملتی جائے گی۔ تو اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت عام ہے، کیونکہ وہ بار بار کمنٹ میں کہتے ہیں جی اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، تو مطلب اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ آپ پہلے سے ہی یہ اجازت عام ہے۔ مطلب کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی ہے تو وہ اس کو بلا جھجک کر سکتا ہے، کوئی اس میں خطرہ نہیں، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، یا ویسے کوئی وہم آتا ہے آپ کو کہ میں اگر یہ عمل ہم کریں گے تو پتہ نہیں کوئی چیز آ جائے گی، تو اس کا بہترین حل ہے کہ آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو اسے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک اثار ہو جائے گا۔ تو وہ جو وہمات آتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی میں نے بڑا دیکھا ہے، میرے کافی سارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ حقیقت میں تو ایسی ٹھیک ہے پہلے ہوتا ہوگا، تو یہ مطلب ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہر وقت جادو، ہر وقت جادو، ہر وقت جادو۔ تو وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے کام چھوڑ کے تو ان کو بس وہ جادو کی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ بڑے VIP قسم کے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حاضری کر کے وہ جو شعبدے بازی ہوتی ہے تو جس طرح کی وہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں تو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے پورا پلان کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اتنی محنت کر کے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تیز دور میں اتنا بھی کوئی کرتا ہوگا، لیکن اس کی حقیقتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ کام کون کرتے ہیں؟ جن کو کوئی مفاد ہوتا ہے، جن کا مفاد نہیں ہوتا
وہ جادو بھی کوئی نہیں کرتے، یہ بھی سچی بات ہے۔ کسی کو ٹریپ کرنا، کسی سے اپنی باتیں منوانا، امیر لوگ ہوتے ہیں، میں نے وہ ان کے ساتھ حقیقتیں دیکھی ہیں، جو بالکل امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، پیسے لے لینا یا اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کروا لینا، تو بالیقین 100% جو حقیقی جادو ہوتا ہے وہ میں نے ان کے اوپر دیکھا ہے۔ تو عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بے احتیاطی کے ذریعے سے ایسی وہ جو نیگیٹو جو مخلوقات ہوتی ہیں ان کو وہ ویلکم کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنا وہ کوئی ان کی ایکٹیویٹی کوئی ایسی ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسی مخلوقات بھی لگ جاتی ہیں۔ ان باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ شعبدے بازی تو ہے ہی، مطلب میرے ساتھ کوئی معاملات ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے بار بار وہ تویز ہی نکالتے رہنا ہے۔ وہ چاہے یعنی کہ آپ اگر ایک دن میں 10 شعبدے بازوں کے پاس جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ جو 10 شعبدے باز ہیں، پہلے ایک نے بھی میرے تویز نکالے، دوسرے نے بھی نکالے، تیسرے نے بھی نکالے، چوتھے نے بھی 10، یعنی کہ وہ 10 کے 10 افراد وہ جو اس مطلب شعبدے بازی کا علم جانتے ہیں وہ باز ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ وہ میرے اوپر اگر کر رہے ہیں تو میرے تویز نہیں بھی آئے۔ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، یعنی کہ میں جا کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرے بھی تویز آ گئے ہیں، یا کوئی اور مرغی کا دل ہوتا ہے اس کے اوپر سوئیاں لگی ہوتی ہیں، کبھی وہ خاک آ جاتی ہے اڑ کے، تو اس طرح کی یہ سارا یہ ڈرامہ ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ اس علم کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک واسطہ کوئی نہیں، کیونکہ روحانیت خاموش ہوتی ہے۔ روحانیت جو ہوتی ہے وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی، وہ تعویذ دکھانے کی محتاج نہیں ہوتی، وہ خاموشی کے ساتھ جس طرح اپنا کام کر دیتی ہے وہ شعبدے باز کبھی بھی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہوگا۔ تو ان باتوں سے اپنا دل دماغ صاف کر کے شعبدے بازیوں کے چکروں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے۔ حقیقت کے جو علم ہوتے ہیں، جو حقیقت کی چیزیں ہیں، ان کی جانب راغب رہنا چاہیے، تاکہ مطلب ہم گمراہ نہ کہیں ہو جائیں، کیونکہ شعبدے بازی کے چکروں میں پڑیں گے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو آئے ہوئے ہیں دنیا میں اس طرح کی مطلب چیزیں دیکھنے دکھانے کے لیے، تو وہ اپنی گمراہی ہے۔ اصل جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کے ہی ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو میرا جو بھی مسلمان بہن بھائی ہے اس کو بالکل اجازت ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس سادہ پانی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنی انگلی پر دم کر کے پانی میں ڈپ کر کے بڑا امام اپنی جانب رکھنا ہے، اور ہر ایک دانے پہ 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پورا آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے، بار بار بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی۔ جب سارا یہ 100 کی تسبیح مکمل ہو جائے گی، انگلی باہر نکال کے 3 پھونکے مار کے اس پانی کو آپ پودے کو دے دیں، جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔